اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید سے ایک جملہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید جو ہے یہ غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ آپ غور و فکر کریں، اور غور و فکر کرنے والے اللہ کے نزدیک کیا کہلاتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس موضوع پہ آج کا باب پڑھنے کے بعد ہم بات کریں گے۔ تو بس نوٹ کر لیں کہ قرآن مجید میں ہمیں بار بار غور و فکر کرنے کی دعوت ملتی ہے۔ مزید فی ابواب ہمارے جاری ہیں، اور الحمدللہ ہم نے مزید فی ابواب میں 3 ابواب پڑھ لی ہیں۔ 3 ابواب ایک گروپ میں ہم نے بند کر دی ہیں، اور ان ابواب میں ہم نے کچھ مشترک چیزیں نکال لی ہیں۔ پہلی مشترک ان 3 بابوں میں یہ تھی کہ ان تینوں بابوں میں ایک ایک حرف زائد تھا۔ افعال میں بھی ایک حرف زائد تھا، تفعیل میں بھی ایک حرف زائد تھا، مفاعلہ میں بھی ایک حرف زائد تھا۔ دوسری مشترک خصوصیت یا بات ان تینوں بابوں میں یہ تھی کہ ان تینوں بابوں کی علامت مضارع پیش والی تھی۔ باب فعل میں یفعل تھا، باب تفعیل میں یفعل تھا، اور باب مفاعلہ میں یفاعل تھا۔ اور تیسری مشترک بات جو تھی وہ یہ تھی کہ ان تینوں بابوں میں فعل مضارع میں جو درمیان والا حرف ہے یعنی عین کلمہ ہے وہ زیر والا تھا، یفعل، یفاعل اور یفاعل۔ تو قرآن مجید کا کوئی بھی لفظ آپ کو پیش علامت مضارع کے ساتھ ملے، علامت مضارع پر پیش آ رہی ہو، تو آپ کا ذہن جو ہے وہ یا تو مجہول کی طرف جانا چاہیے یعنی پیسو وائس کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ مضارع مجہول میں علامت مضارع پیش والی ہوتی ہے، اور وہ کنفرم ہوتا ہے مجہول اس وقت جب آپ کو عین کلمہ زبر والا ملتا ہے، پھر وہ مجہول بنے گا۔ اگر مجہول نہ بن رہا ہو تو ان 3 بابوں میں سے ایک لفظ ہوگا، اور ان 3 بابوں میں آپ بڑی آسانی سے پہچان لیتے ہیں کہ اگر درمیان والا حرف شد والا ہے تو باب تفعیل ہے، اگر الف نظر آ رہا ہے تو باب مفعول ہے، ورنہ باب فعل ہے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی 2 ابواب کریں گے 2 لیکچرز میں، اور ان دونوں ابواب کا ایک گروپ بنا لیں گے۔ ان دونوں بابوں کی بھی مشترک چیزیں انشاءاللہ نکالیں گے، اور پھر قرآن مجید میں الفاظ ہمارے سامنے آئیں گے تو ہم اس گروپ کی مشترک چیزوں کی مدد سے ایگزیکٹ گروپ پر پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ بات میں ذہن میں آپ کے یہ رہنی چاہیے کہ باب سنتے ہی کسی بھی 3 حرفی مادے کو ماضی اور مضارع میں کیسے ڈھالنا ہے، یہ باب کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ باب کا کام ہے۔ باب کو آپ گروپ بھی کہہ سکتے ہیں، باب کو آپ پارٹی بھی کہہ سکتے ہیں، جو مرضی کہہ لیں، کام ان کا آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر کام یاد نہیں ہے تو پھر باب بھول جاتے ہیں، سیدھی سی بات۔ تو آج ہم اپنا مزید فی ابواب کا 4تھا باب پڑھنے لگے ہیں، شروع کرنے لگے ہیں، اور اس باب کا نام ہے تفاعل۔ تفاعل، اس باب کا نام ہے تفاعل۔ تفاعل، اس باب کا جو نام ہے اس میں کل حروف کی تعداد اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو تا پہلا حرف ہے، فا دوسرا حرف ہے، عین
تیسرا حرف ہے اور ساتھ ہی اس پہ شد ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ 2 مرتبہ ہے، تو گویا 4 ہو گیا ساتھ ہی، اور لام 5واں حرف ہے. تو تفاعل فیملی کا، باپ کا، گروپ کا، جو بھی لفظ آپ کے سامنے آئے گا اس کے 5 حرف ہونے چاہیے. اگر آپ 6 بول رہے ہیں یا 4 بول رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے گڑبڑ کر رہے ہیں. اب اس باب میں جو فعل کے 3 حرف ہیں یعنی فا عین لام، یعنی مادے کے 3 حرف، وہ کہاں پر پڑے ہیں وہ دیکھیں آپ. تا کے بعد فا ہے تو 2 نمبر پہ، گویا تا فکسڈ ہے، تا فکسڈ ہے، وہ چینج نہیں ہوگی. آپ نے جو بھی لفظ بولنا ہے اس گروپ کا شروع میں تا ضرور بولنی ہے. اس کے بعد 3 اور 4 میں ایک کو ہم لے لیتے ہیں عین کلمہ کے لیے، اور 5 پہ ہے لام کلمہ. تو اب میں آپ کے سامنے لفظ رکھتا ہوں، ایک لفظ میں رکھتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ کو دعوت دوں گا. اس پیٹرن کے لفظ بے شمار آپ کو ملیں گے، جس میں جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے. تو تدبر لفظ جو ہے وہ تفاعل گروپ کا لفظ ہے. تدبر نوٹ کریں، تا سے شروع ہو رہا ہے، اس کے بعد تا کے بعد جو تیسرا حرف ہے ٹوٹل وہ شد کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں پیش ہے. تو دیکھیں تفاعل ہی پیٹرن بن رہا ہے. تدبر، تدبر کے روٹ لیٹرز اگر میں آپ سے پوچھوں تو کیا نکالیں گے آپ؟ دال، با اور را. تدبر. جی اچھا توکل، ماشاءاللہ جی. توکل، توکل بھی تفاعل گروپ کا لفظ ہے. ہم اصل میں توکل کہتے ہیں اس لیے کبھی ہوا نہیں. توکل، تو توکل کے روٹ لیٹرز بھی بول دیجیے ساتھ ہی، واو، کاف اور لام. تفکر، تفکر، ماشاءاللہ جی. تفکر کے معنی بھی غور و فکر کے ہوتے ہیں. اس کے روٹ لیٹرز دیکھیں، فا، کاف اور را. فکر سے ہے تفکر. تحمل، تحمل کے روٹ لیٹرز ہا، میم اور لام. ایک لفظ آیا تشکر، تو تشکر بھی باب تفاعل کا لفظ ہے. شین، کاف اور را اس کے روٹ لیٹرز ہیں. شکر سے تشکر. جی تجمل، تجمل بھی باب تفاعل کا لفظ ہے اور جمال سے یہ نکلا ہے. جیم، میم اور لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں. جی تکبر بھی باب تفاعل کا لفظ ہے. روٹ لیٹرز کاف، با اور را. کبر سے تکبر. جی تذکر، ماشاءاللہ. تذکر، زال، کاف اور را اس کے روٹ لیٹرز ہیں. تذکر. جی ترنم، ترنم میں را، نون اور میم روٹ لیٹرز ہیں. جی توجہ، توجہ کے روٹ لیٹرز ہیں واو، جیم اور ہا. توجہ، وجہ سے ہے توجہ، چہرہ. جی تخیل، بالکل ہو سکتا ہے. تخیل، روٹ لیٹرز خا، یا اور لام. بالکل، تبھی تو بن گیا لفظ. شد نہیں لائیں گے تو آپ، ہاں جی شد آئے گی نا. توجہ، توجہ، تنزل. بہت سارے لفظ ہیں جو آپ کو باب تفاعل کے مل جائیں گے. اس کا ماضی اور مضارع میں بنانے لگا ہوں. اس کا ماضی بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان ہے. آپ کو کوئی یاد نہیں کرنا پڑے گا. آپ نے کام کر لیا ہے، فیملی پہچان لی ہے کہ یہ تفاعل لفظ ہے،
تو دو طریقوں سے میں اس کا ماضی آپ کو سکھاتا ہوں, اور دونوں طریقے بہت آسان ہیں کہ ماضی کیسے بنانا ہے اس کا. آپ نے ظاہر صاحب یہ تفاعل لکھا ہوا ہے نا, اس کو کاپی کر لیں یہاں پہ, ٹھیک ہے, یہ آپ نے کاپی کر لیا, حرکات کے بغیر, حرکات کے بغیر کاپی کر لیں, ٹھیک ہے, اور زبریں لگا دیں. سمجھ آ گئی کتنا آسان ہے. آپ نے باب کا نام بغیر حرکات کے کاپی کر کے ہر حرف پہ زبر لگا دینی ہے, تو آپ کا ماضی بن جائے گا تفعل. تفعل. کلیئر ہو گیا؟ ایک طریقہ تو یہ ہے. اگر آپ کو یہ طریقہ مشکل لگے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے باب تفعیل کا ماضی تو یاد کیا ہوا ہے نا, باب تفعیل کا ماضی ہے فعل, تو باب تفعیل کا ماضی لکھیں فعل, اور اس کے شروع میں تا لگا دیں زبر والا, تفعل. ٹھیک ہو گیا؟ تو جون سا طریقہ آپ کو آسان لگتا ہے اس سے آپ باب تفاعل کا ماضی بنا لیں. کلیئر ہو گیا نا؟ آپ کو یاد بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یاد کرنے سے آپ بہت ڈرتے ہیں. تو آپ نے وہ باب کا نام حرکات کے بغیر لکھا, ٹھیک ہے, اور سب پہ زبریں لگا کے لفظ تیار کر دیا. اب دیکھیں, میں آپ سے کہوں جی یہ تدبر ہے, اس کا ماضی بنانا ہے, تو آپ نے تا دال با اور را شد کے ساتھ اس طرح لکھ کے نا سب پہ حرکتیں لگا دینی ہے زبر, تو کیا بن جائے گا؟ تدبرہ. تدبرہ. اب تدبرہ سے آپ کو کہیں کہ گردان کریں تو کوئی مسئلہ ہے؟ آپ کہیں گے جی تدبرہ پہلا, تدبرہ دوسرا, تدبرو تیسرا, تدبرت, تدبرتا, تدبرنا, تدبرتا, تدبرتما, تدبرتم, تدبرتی, تدبرتما, تدبرتنا, تدبرتو, تدبرنا. یعنی جو یاد کرنے والی چیز ہے وہ صرف ایک ماضی کی گردان ہے اور ایک مضارع گردان. صرف ایک ایک گردان آپ نے یاد کرنی ہے, صرف ایک ایک گردان پوری زندگی میں, ماضی کی اور مضارع کی. اس کے بعد صرف حروف یا لفظ چینج ہوں گے اور آپ پوری گردان انشاءاللہ تعالی بنا لیں گے. تو باب تفاعل میں ماضی کیسے بنانا ہے؟ دو طریقے میں نے آپ کے سامنے لکھ دی ہیں. اب مضارع بنانے کا طریقہ اور ہی آسان ہے. مضارع بنانے کا طریقہ اور ہی آسان ہے کہ پورا ماضی جو ہے کاپی کر لیں, ماضی پورا کاپی کر لیں. پورا ماضی کاپی ہو گیا جی حرکات کے ساتھ, اوکے جی, حرکات کے ساتھ کاپی ہو گیا. اب سٹارٹ مضارع ہوتا ہے یا علامت مضارع سے, شروع میں یا لگا دیں, اس میں بھی زبر لگا دیں کیونکہ یہ زبر کو پسند کرتا ہے, اور مضارع میں آخری حرف پہ آپ کو پتہ ہے پیش ہوتی ہے تو مجبوراً پیش کرنی پڑے گی آپ کو. یتفعلو, یتفعلو, تو تفعل یتفعلو, تفعل یتفعلو, تفعل یتفعلو, تفعل یتفعلو. اب ہم دیکھیں گے اس باب میں زائد حروف کتنے ہیں. تو جب میں اس کی ڈائی بناؤں گا تو سٹارٹ میں تا ہے, پھر مادے کا پہلا حرف ہے فا, پھر مادے کا دوسرا حرف ہے لیکن وہ ڈبل ہے, ٹھیک ہے, اور پھر مادے کا تیسرا حرف ہے. تو دو حروف اس میں زائد آ گئے. تو یہ ہمارا وہ باب ہے جس میں زائد حروف کی تعداد 2 ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ یہ ماضی کی ڈائی بن گئی. مضارع کی ڈائی یا علامت مضارع فکسڈ, تا فکسڈ, فا کلمہ, عین کلمہ شد کے ساتھ, اور لام کلمہ پیش کے ساتھ. تو وہی جو دال با اور را روٹ لیٹرز ہیں میں یہاں پر ڈالوں تو ماضی آپ نے بنا دیا تھا تدبرا, اور مضارع بن جائے گا یتدبرو. تدبرا یتدبرو, تدبرا یتدبرو. ٹھیک ہے جی. تو آپ نوٹ کر لیں کہ اس باب میں 2 حروف زائد ہیں
اور زائد حروف کا پتہ چلتا ہے ماضی کے پہلے لفظ سے، ماضی کے پہلے لفظ سے. اور دوسری بات یہ کہ اس میں حرکتیں اوپر ہی ہیں ساری، نیچے کی حرکت کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیزیں آپ نے بس نوٹ کرنی ہے، انہی سے تو پہچاننا ہے. عرب نے حرکتوں سے ہی تو ہمیں دھوکہ دیا ہوا ہے، ذرا سی حرکت بدلتا ہے اور مفہوم بدل لیتا ہے. تو اب یتدبروا آپ کے پاس آ گیا، تو یتدبروا کی گردان ہم کریں گے. اب یہ گردانیں نا تیزی میں نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اب یہ بڑے سکون سے گردانیں ہوں گی. یتدبروا، یتدبرانی، یتدبرون، تتدبروا، تتدبرانی، یتدبرن، تتدبروا، تتدبرانی، تتدبرون، تتدبرین، تتدبرانی، تتدبرن، اتدبروا، نتدبروا. آپ لکھ تو لیں گے نا، جب لکھ لیں گے تو پڑھ بھی لیں گے. اب اس وقت شاید زبانی تھوڑا سا آپ کو مشکل ہو، لیکن گردان کا پیٹرن وہی ہے جو ہم نے پہلی دفعہ ماضی کی صحابہ کی گردان کی تھی نا. گردان بنانے کا طریقہ ہر ماضی کا وہی ہے جو صحابہ میں بنا تھا، کہ پہلے لفظ کے آخر میں الف لگا کے دوسرا لفظ بن جاتا ہے، واو لگا کے تیسرا بن جاتا ہے، تا لگا کے تیسرا بن جاتا ہے، الف لگا کے چوتھا بن جاتا ہے، پہلے لفظ کے آخری کو ساکن کر کے نون زبانہ لگا دیں چھٹا بن جاتا ہے، پھر تا تما تم تی تما تننا تو اور نا. ٹھیک ہے نا؟ وہی طریقہ ہے، یقین کریں. بس اگر آپ کا وہ کچا ہے تو اس لیے آپ کو پریشانی ہو رہی ہے، اور اگر آپ کا وہ پکا ہے تو آج آپ گردان ایزیلی کر رہے ہیں. تو اب میں آپ کے سامنے جملہ لکھوں گا جی، اسی فعل کو استعمال کرتے. تدبر کے معنی آپ کو آتے ہیں غور و فکر کرنا. میں لفظ لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ نے پہچاننا ہے کہ یہ ماضی ہے یا مضارع ہے. یتدبرون، یہ مضارع ہے. اونا کی آواز ماضی کی پوری گردان میں نہیں ہے، اونا کی آواز ماضی کی گردان میں ہے ہی نہیں. کیوں سہیل بھائی؟ ایسے ہی نا، تو یہ مضارع ہوا. اچھا، اور اونا کی آواز آپ کو پتہ ہے کہ جمع مذکر کی آواز ہوتی ہے. مسلم اونا میں، کافر اونا میں جمع مذکر کی آواز ہے نا. تو گویا یہ جمع مذکر والا لفظ ہے، اس کا ترجمہ آپ نے جمع مذکر کے ساتھ کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اب وہ جمع مذکر تھرڈ پرسن ہے یا سیکنڈ پرسن، وہ علامت مضارع بتائے گی. یا تھرڈ پرسن ہوتی ہے تا سیکنڈ پرسن ہوتی ہے، تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ تھرڈ پرسن کا لفظ ہے یہ. لہذا اب آپ اس کا بڑی آسانی سے ترجمہ کر سکتے ہیں، وہ تدبر کرتے ہیں یا وہ تدبر کریں گے. جملہ فعلیہ پورا. اور دیکھیں فاعل اس کا آپ نے فوراً بتا دیا کہ یہ 1 اور 4 کے علاوہ ہے. اب وہی ٹپس بھی ساتھ ساتھ روز کے جو دہراتے رہے نا. گردان سے آپ کو 1 اور 4 کے علاوہ لفظ نظر آتا ہے تو فاعل ہمیشہ ضمیر ہوگا، آگے آ ہی نہیں سکتا، تو ضمیر فاعل. تو جملہ فعلیہ پورا ہو گیا. یتدبرون، وہ غور و فکر کرتے ہیں. اب جس میں غور و فکر کیا جائے گا وہ مفعول ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو آگے آ رہا ہے القرآن. القرآن منصوب ہے لہذا مفعول بھی ہے، مفعول ہے. تو فعل فاعل اور مفعول، جملہ فعلیہ پہلے ہی بن گیا تھا لیکن اب ایکسٹرا پارٹ آ گیا اس کا مفعول. اور آپ اس کا ترجمہ کریں گے وہ قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں یا وہ کریں گے. اوکے جی. اب اس کو میں منفی بنانا چاہتا ہوں. مضارع کو منفی بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ لا لگاتے ہیں. ایکسیلنٹ. لا یتدبرون القرآن، وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک ٹاپک کیا تھا سوالیہ بنانا، اور میں نے کہا تھا کہ 2 طرح کے سوال ہوتے ہیں. ایک سوال وہ ہوتے ہیں جن کا جواب ہاں یا نا میں ہوتا ہے، ان کے لیے آپ حمزہ یا حل ان میں سے کوئی بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ حمزہ یا حل. لا یتدبرون القرآن کا مطلب ہے وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے. اب میں سوال کر رہا ہوں آپ سے، کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اس کا جواب ہاں یا نا میں دیا جا سکتا ہے نا. تو آپ یا حمزہ لگا دیں یا حل لگا دیں. تو میں یہاں پر لگاتا ہوں حمزہ. تو یہ بن گیا جی الا یتدبرون القرآن.
کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اب ایک حرف ہے جی فا، جو کہ تو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے، تو سمجھتے ہیں نا؟ اب یہ فا کا استعمال حمزہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور حل کے ساتھ بھی ہوتا ہے، حمزہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، حل کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اگر حمزہ کے ساتھ ہو تو ہمیشہ فا حمزہ کے بعد میں آتا ہے، اور اگر حل کے ساتھ ہو تو ہمیشہ فا حل سے پہلے آتا ہے۔ فا جب بھی آتا ہے حمزہ کے بعد آتا ہے اور حل سے پہلے آتا ہے، بس یہ آپ نے پوائنٹ یاد رکھنا ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو حل سے پہلے آ گیا۔ یہاں پر حمزہ کے ساتھ آنا ہے فا، تو حمزہ کے بعد آئے گا۔ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالھا، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو قرآن مجید تو غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے جی، ٹھیک ہے، اور غور و فکر ہر چیز میں کیا جائے گا۔ اس کائنات میں کھول آنکھ، زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، ٹھیک ہے۔ اب اسی سے ملتا ہوا جملہ فعل ایک ہم اور کرتے ہیں، وہ ہے جی تفکر، تیسرے نمبر پہ لکھا ہوا ہے تفکر۔ تفکر کے معنی بھی غور و فکر کے ہوتے ہیں۔ اب تفکر اور تدبر میں فرق کیا ہے یہ آپ کو بتائے گی ڈکشنری۔ اردو میں ہم دونوں غور و فکر کرنے کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، باریک فرق بتائے گی آپ کو ڈکشنری۔ تو اب میں آپ کے سامنے اسی لفظ میں فا کاف را مادہ رکھ رہا ہوں، اور آپ میں سے کون اس کی ماضی اور مضارع کی گردان کرے گا؟ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ بہت ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو فا کاف اور را روٹ لیٹرز ہیں جناب، اس کا ماضی بنا دیں آپ، تفکرہ۔ ایکسیلنٹ جی، اس کا ماضی ہے جی تفکرہ، اور مضارع ظاہر صاحب یتفکروا۔ ایکسیلنٹ، بس کام ختم ہو گیا۔ آپ تفکرہ یتفکروا، تفکرہ سے گردان آپ کر دیں، یتفکروا سے ظاہر صاحب کر دیں گے جی۔ تفکرہ، تفکرا، تفکروا، تفکرت، تفکرتا، تفکرتا، تفکرنا، تفکرتم، تفکرتا، تفکرتما، تفکرتم، تفکرتی، تفکرتما، تفکرتن، تفکرتو، تفکرنا۔ ماشاءاللہ جی ظاہر صاحب، یتفکروا، یتفکروا، یتفکرانی، یتفکرون۔ ایکسیلنٹ، تتفکروا، تتفکرانی، یتفکرن۔ ماشاءاللہ، تتفکروا، تتفکرانی، تتفکرون، تتفکرین، تتفکرانی، تتفکرن، اتفکروا، نتفکروا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پھر آپ کے سامنے ایک جملہ فعلی لکھ رہا ہوں میں، یتفکرون، پہچان لیا؟ جس طرح یتدبرون تھا اسی طرح یتفکرون، فعل مضارع جمع مذکر غائب کا لفظ ہے۔ وہ غور و فکر کرتے ہیں، وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ اچھا، تدبر جب آیا تھا تو جس میں غور و فکر کیا جا رہا تھا نا، مفعول، اس میں آپ نے دیکھا تھا فی نہیں لگا تھا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ افلا یتدبرون فی القرآن، یہ نہیں کہا، ایسے ہے نا، اور قرآن مفعول ہی تھا۔ لیکن یہ جو یتفکرون ہے نا، یہ فی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یعنی یتفکرون وہ غور و فکر کرتے ہیں فی خلق السماوات والارض، یتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اب یہ کہاں پر فی لگنا ہے کہاں پہ نہیں لگنا یہ ہمیں قرآن بتائے گا نا، یا قرآن بتائے گا یا پھر ڈکشنری آپ کو بتا دے گی کہ تدبر جو ہے یہ فی کے بغیر استعمال ہوتا ہے، اور تفکر جو ہے یہ فی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یہ آپ کو ڈکشنری بتائے گی۔
اب یہاں پر ہماری اپنی عقل نہیں چلے گی، ہم کہیں گے ہم تو اردو میں دونوں جگہ پہ تفکر کرتے ہیں یا تدبر کرتے ہیں، میں یعنی فی کے لیے لفظ بولتے ہی بولتے ہیں، لیکن عرب کہاں بولتا ہے کہاں نہیں بولتا ہے یہ ڈکشنری بتائے گی، ہماری عقل کچھ نہیں بتائے گی۔ تو قرآن سے پتہ چل گیا کہ تدبر کے ساتھ فی استعمال نہیں ہوتا۔ افلا یتدبرون القرآن، ترجمہ ہم یہی کریں کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے میں، اور تفکر میں فی لگتا ہے کہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ جو آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں نا، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل مند کہا ہے۔ میں آپ سے پوچھوں جی عقل مند کون ہوتا ہے؟ خاور صاحب، تو خاور صاحب عقل مند کی کوئی ڈیفینیشن مشکل سے بتا دیں گے جو انہوں نے اپنے اس میں پڑھی ہوگی کہ ہمارے نزدیک عقل مند وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کسی سے پوچھوں گا، ایک بزنس مین بتائے گا عقل مند وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک طالب علم بتائے گا جی عقل مند وہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عقل مند کسے کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ عقل مند کہہ رہا ہے ان لوگوں کو کہ الذین یذکرون اللہ، الذین وہ جو یذکرون یاد کرتے ہیں، یذکرون تو سمپل باب نصر ینصر سے ہے نا، ثلاثی مجرد، اب وہ نہیں میں ریوائز کراؤں گا۔ کس کو یاد کرتے ہیں؟ اللہ، اللہ کو۔ الذین یذکرون اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، بلکہ کرتے سے زیادہ اچھا ترجمہ ہے یاد رکھتے ہیں، جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ قیامن حال آ گیا، کھڑے ہوئے کھڑی حالت میں، وقعودن اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم، جنوب جمع ہے جنب کی، جنب، جنب کہتے ہیں پہلو، کروٹ، ٹھیک ہے؟ جس طرح زمب گناہ ہوتا ہے نا، زمب، اس کی جمع ہوتی ہے جنوب، تو جنب کہتے ہیں پہلو کو، کروٹ کو، اس کی جمع جنوب، یہ شمال جنوب والا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عقل مند لوگ وہ ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے، بیٹھے اور لیٹے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دوسری کوالٹی ان کی یہ ہے، اور وہ آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرنے کے بعد وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا، نہیں پیدا کیا تو نے یہ، باطلاً، بے مقصد، بیکار، تو نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ مزید غور و فکر کرنے کے بعد ان کے سامنے مقصد آتا ہے کہ یہ میرے لیے پیدا کیا ہے۔ سورج اللہ نے کس کے لیے پیدا کیا؟ میرے لیے۔ چاند میرے لیے۔ دھوپ، بارش، سایہ کس کے لیے؟ میرے لیے۔ پھل، پھول، اناج، مویشی کس کے لیے؟ میرے لیے۔ سردیاں، گرمیاں، یعنی کائنات کی ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے پیدا کی ہے؟ میرے لیے۔ یعنی فائدہ کس کو ہو رہا ہے اس کا؟ اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے نا اس کی، فائدہ تو وہ مجھے ہو رہا ہے، تو میرے لیے۔ یعنی ہر چیز کا مقصد ہے میری سروس میں لگی ہوئی ہے، میری سروس میں۔ اور پھر وہ غور و فکر کر کے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ میرے لیے پیدا کیا ہے تو میرا بھی تو کوئی مقصد ہے، میرے پیدا کرنے کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اب میرے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے یہ ہمیں کون بتائے گا؟ شاعر؟
یہ شعراء بتائیں گے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو؟ شاعر تو نہیں بتائے گا نا. ہماری تخلیق کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ بتائے گا. لہذا کل حسر پڑھا تھا نا, حسر کیا تھا؟ ایک طریقہ انما اور دوسرا طریقہ حرف نفی اور الا, حرف نفی اور الا. لہذا فرما دیا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, یعنی میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف بند کر دیا, اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. پھر وہ مزید غور کرتے ہیں اور نتیجہ نکالتے ہیں کہ عبادت, جسے میں عبادت کہتا ہوں, نماز کو, روزے کو, حج کو, زکوٰۃ کو, تو میرے پاس تو دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں. میں 24 گھنٹے نماز تو نہیں پڑھ سکتا, نہ پڑھتا ہوں. نماز تو 5 وقت کی فرض ہے. میں روزانہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتا, کیونکہ روزے تو سال میں 1 مہینے کے فرض ہیں. میں ڈیلی زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتا, کیونکہ زکوٰۃ تو سال میں 1 مرتبہ فرض ہے, اور وہ بھی اگر صاحب نصاب ہو تو. روزانہ میں حج بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ حج بھی زندگی میں 1 دفعہ فرض ہے, وہ بھی اگر استطاعت ہو. تو میری تخلیق کا مقصد عبادت ہے. اب یہ مقصد کیسے حاصل ہوگا کہ یہ تو فرائض ہیں جو پورے کرنے ہی کرنے ہیں, لیکن 24 گھنٹے کی عبادت وہ کیسے حاصل ہوگی؟ وہ اس طرح حاصل ہوگی اگر میں اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ڈھال لوں. تو میرا کھانے کا وقت بھی عبادت شمار ہوگا. میں کھانا کھانے سے پہلے دعا پڑھ لوں, کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھ لوں, تو وہ ڈیوریشن بھی میرا عبادت ہے. میں رات کو سونے سے پہلے دعا پڑھ لوں, صبح اٹھ کے دعا پڑھ لوں, تو میری ساری رات عبادت ہے. آپ واش روم میں اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے, لیکن واش روم جانے سے پہلے میں دعا پڑھ لوں, واش روم سے باہر نکل کے میں دعا پڑھ لوں, تو میرا وہ ڈیوریشن بھی ہے, وہ بھی عبادت ہے. گویا گھر سے باہر نکلتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا پڑھوں, اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا پڑھوں, تو میرا سارا ٹائم عبادت ہے. اب مزید وہ غور کرتا ہے کہ سب کا مقصد ہے میری سروس, اور میرا مقصد ہے اللہ کی عبادت. میں نے ڈگری حاصل کی تھی جاب کے لیے, اتنا پیسہ لگایا, ڈگری حاصل کی, محنت کی, دن رات لگائے, کیا مل جائے مجھے؟ جاب. ڈگری مجھے جاب نہ دلوا سکی, تو میں کبھی بھی اس ڈگری کو فریم کروا کے ڈرائنگ روم میں نہیں لگاؤں گا. میں اس ڈگری کو آگ لگا دوں گا کہ یہ اپنا مقصد پورا نہیں کر سکی, کیونکہ اسے میں نے کس لیے حاصل کیا تھا؟ جاب کے لیے. اسے مقصد پورا نہیں کیا تو اب یہ فریم کروانے کے قابل ہے, یہ تو آگ لگانے کے قابل ہے. لہذا اگر میں نے بھی اپنا مقصد پورا نہ کیا تو میں بھی آگ ڈیزرو کرتا ہوں. لہذا وہ پھر کہتا ہے فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ, اے اللہ میں کوشش کروں گا اپنی زندگی تیری عبادت میں گزارنے کی, پوری کوشش کروں گا, لیکن اگر کمی کوتاہی رہ جائے تو مجھے آگ کے عذاب سے بچانا. تو بہت خوبصورت الفاظ ہیں سورہ آل عمران کے کہ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ, بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں, رات دن کے آنے جانے میں,
بڑی بڑی نشانی ہیں عقل والوں کے لیے. اور عقل والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، رزلٹ نکالتے ہیں. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا. سبحانک، تو پاک ہے کہ کوئی کام بے مقصد کرے. فقنا عذاب النار، بس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. تو تدبر، غور و فکر، قرآن اس کی دعوت دیتا ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ لیں جی، توکل کون کرے گا؟ توکل کا ماضی مضارع جناب. توکل کے لیے میں یہیں پر لکھ دیتا ہوں، ماضی بنائیں کیا بنے گا؟ ماشاءاللہ جی، آپ نے بنایا جی توکلا، اور مضارع یہی کاپی کیا، ٹھیک ہے نا، یہی کاپی کیا، شروع میں یا لگا دیا اور اینڈ پہ پیش کر دیا. توکلا یتوکلو. جی توکلا سے گردان کر دیں. جی گھر سے باہر نکلے کیا پڑھ کے نکلے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ. ٹھیک ہے، اللہ کے نام کے ساتھ توکلت علی اللہ، میں نے توکل کیا اللہ پر، میں نے بھروسہ کیا اللہ پر. ایکچولی آپ توکل کرتے رہتے ہیں نا، توکل کرتے رہتے ہیں زبر کے ساتھ، تو وہ ہوا نہیں آج تک. توکل کیا کریں. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ توکلو، یتوکلانی یتوکلون، تتوکلوا تتوکلانی یتوکلنا، تتوکلوا تتوکلانی تتوکلون، تتوکلینا تتوکلانی تتوکلنا، اتوکلوا تتوکلون. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، آپ سب ایسے ہو سکتے ہیں. کیوں جی؟ کوئی مشکل ہے؟ ہمت کریں ہمت کریں. ماشاء اللہ. لاسٹ لفظ لکھا ہوا ہے جی تنزل. تنزل جی موئس، تنزل لفظ سے آپ ماضی بنانا چاہتے ہیں. تنزلہ، ایکسیلنٹ. تنزلہ، اور مضارع کیا بنے گا اس کا؟ یتنزلو. یتنزلو. تنزلہ سے گردان کر دیں. شابش. ماشاء اللہ. یتنزلو سے کون کرے گا؟ ماشاء اللہ جی. یتنزلوا یتنزلانی یتنزلون، تتنزلوا تتنزلانی یتنزلن، ایکسیلنٹ. تتنزلوا تتنزلانی تتنزلون، تتنزلین تتنزلانی یتنزل تتنزلن، اتنزلوا تتنزل نتنزل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ایکسیلنٹ. اچھا اب آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی، مضارع کی جب ہم نے گردان کی ہے نا، تو اس میں کئی لفظ ایسے تھے جہاں آپ کو تتا کی آواز آ رہی تھی. تتا، ٹھیک ہے نا. یتنزلو یتنزلانی یتنزلون، تتنزلو تتنزلانی. ٹھیک ہے، پھر حاضر والے تو سارے تتا تھے، تتا 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 تتا. تو تتا والا ایک لفظ میں لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، تتا نزلو. جن لفظوں میں دو تا آ جاتی ہے نا، دو تا، جیسے تتا کی آواز آ رہی ہے، تو عرب کے کچھ لوگ ظاہر صاحب تتا نہیں کہتے تھے، وہ تا کو، ایک تا کو نکال دیتے تھے، ایک تا کو نکال دیتے تھے. اب اس میں سے ایک تا نکالوں تو پیچھے کیا بچے گا؟ تنزلو. تو تنزلو تتنزلو ہی ہے. ایک تا نکال کے کچھ قبائل نے بولا، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی لغت کا خیال رکھا، دونوں کی لغت کا خیال رکھا، اور دونوں لفظوں کو قرآن میں ذکر فرمایا. تتنزلو ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے.
ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، تتنزل علیہم الملائکۃ، فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو تتنزل اللہ نے ذکر کیا. سورۃ القدر میں ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح. تو دونوں کی لغت کا اللہ نے خیال رکھا، اور ایک جگہ پہ تتنزل ذکر کیا، ایک جگہ پہ تنزل ذکر کیا. کلیئر ہو گیا جی؟ تو رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ اس باب میں جن لفظوں میں 2 تائیں آ جاتی ہیں نا، ان میں سے ایک تا کو نکال کر پڑھنا بھی جائز ہے. ٹھیک ہے، اور عرب کا کوئی قبیلہ کیا کرتا تھا، تو عرب نے اللہ تعالیٰ نے ان کی لغت کا بھی خیال رکھتے ہوئے، اور یہ دونوں آیتیں جو ہیں آپ دیکھیں، یہاں بھی فرشتے فاعل ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہاں بھی فرشتے نازل ہو رہے ہیں. تو ایک لفظ تا کے بغیر ہے، ایک لفظ تا کے ساتھ ہے. ٹھیک، اب یہاں پر آخری بات کر کے میں ختم کر رہا ہوں اس لیکچر کو. دیکھیں جی، یہ تنزل، اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں جی؟ نون، زا اور لام. ٹھیک ہے نا، نون زا لام. اب میری عقل کچھ نہیں، ڈکشنری آپ کو بتائے گی کہ یہ نون زا لام ثلاثی مجرد میں باب دعا سے استعمال ہوتا ہے. نزل ینزلو، نزل ینزلو، کیونکہ باب کا نام پتا ہے تو آپ ماضی مضارع بنا لیں گے. نزل ینزلو، نزل ینزلو کے معنی ہوتے ہیں نازل ہونا. کیا معنی ہے؟ نازل ہونا. یہی روٹ لیٹرز نون زا لام جب ہم نے باب افعال میں ڈالے تو کیا بنا؟ انزلا ینزلو، انزلا ینزلو. اب باب افعال میں یہ روٹ لیٹرز گئے تو میننگز کیا ہوئے یہ ڈکشنری بتائے گی. وہاں پر لکھا ہوگا اس کے معنی ہے نازل کرنا. ٹھیک ہے، وہ تھے نازل ہونا، یہ ہے نازل کرنا، دونوں میں فرق ہے. پھر یہی روٹ لیٹرز گئے باب تفعیل میں اور بنا نزلا ینزلو، نزلا ینزلو. اس کے معنی تھے نازل کرنا، اس کے معنی بھی کیا تھے؟ نازل کرنا. گویا افعال میں بھی نازل کرنا، تفعیل میں بھی نازل کرنا. پھر ان دونوں نازل کرنا میں فرق کیا ہے؟ تو یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ افعال میں ہے یک بارگی نازل کرنا اور تفعیل میں ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا. تو یہ ساری انفارمیشن آپ کو ڈکشنری دے گی. ٹھیک ہے، آج ہم نے اسے باب تفاعل میں پڑھا ہے نون زا لام کو، جو کہ بنا ہے تنزل. اور تنزل کے معنی آپ کو اس آیت سے پتہ چل گئے ہوں گے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو اس کے معنی بھی ہے نازل ہونا. اب نازل ہونا اس کے بھی تھے اور نازل ہونا اس کے بھی ہیں، تو پھر ان دونوں نازل ہونا میں فرق کیا ہے یہ بھی ڈکشنری بتائے گی آپ کو. وہ نازل ہونا سمپل نازل ہونا ہے. ٹھیک ہے، یعنی میں ادھر سے نیچے جاؤں تو میں نازل ہو گیا. نازل ہونا کے معنی ہوتے ہیں اترنا، اور ایک نازل ہونا ہوتا ہے پورے اہتمام کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ. ٹھیک ہے نا، ہم تو گاڑی سے ایسے اتر کے چلے جاتے ہیں نا، لیکن آپ دیکھیں آپ شوبز، آپ کا سیاسی، وہ کیسے اترتا ہے؟ پورے پروٹوکول کے ساتھ. تو باب تفاعل میں پروٹوکول کے ساتھ نازل ہونا ہے. تو لیلۃ القدر میں فرشتے اور جبریل امین پروٹوکول کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں. ٹھیک ہے، پورے اہتمام کے ساتھ، تکلف کے ساتھ. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، ان پہ بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے, پورے پروٹوکول کے ساتھ, پورے حساب کتاب کے ساتھ, پورے تکلف کے ساتھ, اور کہتے ہیں کہ اللہ تخافو, ڈرنا مت, ولا تحزنوا, اور گھبرانا بھی مت. خوف اور حزن دو لفظ ڈر کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیں, یہ وہ سمندر ہے, اوپر اوپر تیر لیں, مزہ لے لیں, اور موتی نکالنے ہیں تو جائیں نیچے, موتی اوپر نہیں پڑے ہوتے, ایسے ہی ہے نا. ہاں, آپ تیر کے اوپر مزہ لے سکتے ہیں, تو تیرنا آپ کو الحمدللہ آ گیا. اب یہ موتی نکالنا جو ہے, اس میں آپ کو جانا پڑے گا گہرائی میں. خوف اور حزن جو ہے نا, وہ اس طرح ہے کہ خوف مستقبل کا ہوتا ہے, اور حزن جو ہے نا یہ ماضی پر ہوتا ہے. لہذا بہت خوبصورت الفاظ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. دونوں کے لیے خوف کا لفظ یہ ہے, ڈرنا ہی, کہ ڈرو مت, یعنی نہ تو مستقبل سے ڈرو, انشاءاللہ اچھا ہوگا, صحیح ہے, اور نہ ہی ماضی پر غم کرنا کہ میں نے تو زندگی ضائع کر دی. آپ ذرا تصور کریں نا, ایک شخص اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارتا ہے, تو کتنی چیزیں اسے چھوڑنی پڑتی ہیں, کتنی چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں اسے. اور ایک شخص نے پرواہ ہی نہیں کی, ساری زندگی ایسے گزار دی, اور آخرت میں اسے بھی جنت مل گئی, اسے بھی جنت مل گئی. وہ سوچے گا تو صحیح نا کہ یار اس نے دنیا میں بھی عیش کی ہے, یہاں بھی عیش کر رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو دونوں ایک جیسے نہیں ہوں گے کبھی بھی. لہذا وہ کہتے ہیں کہ نہ تو تمہیں مستقبل کا خوف ہوگا, انشاءاللہ اچھا ہوگا, اور نہ تمہیں ماضی پہ چھوڑنے پر کوئی غم ہوگا, پچھتاوا ہوگا کہ یار میں نے کیوں چھوڑا. لیکن بات وہی ہے کہ اللہ کو اپنا رب ماننا اور پھر اس پر ڈٹ جانا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.